رام صاحب ایک بات بتائیے، کچھ صحافی نیم سیاستدان بن چکے ہیں، کچھ مکمل سیاستدان بن چکے ہیں، کچھ ہاف بوائل سیاستدان بن چکے ہیں، آپ کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ؟ ایکچولی ایک بات سمجھیں، پاکستانی کھاتے بھی سیاست ہیں، پیتے بھی سیاست ہیں، سوتے بھی سیاست ہیں، تو اس سے باہر ایک صحافی نکل کے کیا کر سکتا ہے؟ جب پاکستان میں بکنی سیاست ہے تو ایک صحافی کو اس کا حصہ بننا پڑتا ہے۔ تم تو یوٹیوبر کو بھی صحافی سمجھ لیتے ہو، ہوسٹ صحافی ہوتا نہیں، ہر تھمبنیل لگانے والا۔ کیا کہنے عالم پناہ، کیا کہنے۔ بہزور کیا ہے؟ ہر گل چ نہ بول پیا کرو، تہاڈے پٹھیاں دا ٹائم ہویا پیا ہے۔ چلو آؤ پھر پٹھوں کو دبا دو۔ میں نے کھانے والے پٹھوں کی بات کی ہے، الو کے پٹھوں کی بات نہیں کی۔ سر، سیاستدان کو تنقید سننا پڑتی ہے، آڑھے ٹیڑھے سوال سننے پڑتے ہیں، اس پہ فکرے بازی ہوتی ہے، جملے بازی ہوتی ہے، لیکن جو صحافی سیاستدان بن رہے ہیں ان میں برداشت نظر نہیں آ رہی، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اس عمل سے گزر کے نہیں آتے۔ ایک تو یہ بھی ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے، کسی سرکاری افسر کے اوپر ہم تنقید نہیں کر سکتے، کسی اور یونیفارم وغیرہ کے اوپر تنقید نہیں ہو سکتی، اس طرح کی کوئی تنقید نہیں ہو سکتی۔ لے دے کے ایک سیاستدان ہمارے ہتھے چڑھ جاتا ہے جو خود کو پریزنٹ کرتا ہے، اس پروگرام میں بھی آئے گا کوئی نہ کوئی آپ کے سامنے آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے۔ باقی لوگ اپنے آپ کو جواب دہ بھی نہیں سمجھتے، جیسے یہ آپ کے بادشاہ سلامت نہیں سمجھتے۔ انہیں دیکھ کے نا مجھے 3 ٹرمینالوجی یاد آتی ہیں، ڈھول، ڈھولن تے ڈھول مائی۔ رضی دادا یونیفارم کو استثنا دو، آؤ میری پوشاک کو تار تار کر دو۔ ابا حضور ویک چاہ کے لڑنا، سارے دربان تلوارا ویچ کے لوما دے لگے جی۔ اور میرے ابا کے زندان کے کیا کہنے، اتنا خستہ ہے پیچھے کی دیوار ٹوٹی ہوئی ہے۔ دیوار کیا ٹوٹی میرے خستہ زندان کی، لوگوں نے اسے پانی والا تالاب سمجھا۔ سر، میرا آپ دونوں مہمانان گرامی سے سوال ہے کہ جو صحافی ٹی وی پہ پروگرام کرتا ہے اور یوٹیوب پہ بھی کرتا ہے، ان کے دونوں کانٹینٹ کیوں مختلف ہوتے ہیں؟ ٹی وی کا کانٹینٹ اور ہوتا ہے، یوٹیوب کا کانٹینٹ بالکل مختلف ہوتا ہے، وجہ؟ ٹی وی ریگولیٹڈ میڈیا ہے، یہ مخصوص قوانین کے تحت ریگولیٹ ہوتا ہے، اور اگر اس قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو پیمرا ہے، عدالتی نظام موجود ہے۔ جبکہ سوشل میڈیا پہ ابھی تک ہم کسی قانون کا اطلاق نہیں کر سکے۔ حکومت ایک قانون بناتی ہے، میں اور رانا صاحب مل کے شور مچا دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ قانون جو ہے نا وہ کھو کھاتے اتر جاتا ہے۔ اس میں ایک فرق آپ ضرور ملحوظ خاطر رکھیے گا، رانا صاحب کی اجازت سے میں یہ بات عرض کر دوں، جو صحافت کے پیرامیٹر سے آیا ہے وہ کبھی بھی آپ کو اخلاقیات کی وائلیشن کرتا ہوا نہیں ملے گا۔ بہت اچھی بات۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب نیشنل میڈیا سچ بولنا چھوڑ دیتا ہے نا تو پھر سوشل میڈیا کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں۔ رانا صاحب آپ کون سا پیدائشی یوٹیوبر ہیں؟ آپ تو اخبار کا ایک کردار ہوا کرتے تھے، یوٹیوبری کیوں کر رہے ہیں؟ اے کیڑی یوٹیوبری ہے تو میں کدے دیکھی نہیں کہ جو تسی کر رہے ہو۔ یہ وہی یوٹیوبری ہے جس کے بارے میں منیر ریاضی نے کہا تھا یہ کیسی ضیاء الحق کی ہے۔ رام صاحب ایک بات بتائیے کہ یہ جو بیرون ملک بیٹھے یوٹیوبر صحافی ہیں، یہ اندر کی بات ایسے کیسے بتا دیتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ خود وہ واقعہ دیکھ کر آئے ہیں، ایسا کیسے؟ اچھا وہ چونکہ باہر بیٹھے ہوئے نا تو کوئی بات بھی کہہ دیں ان کو کون سی پکڑ ہونی ہے؟ اے رضی کہہ کے دکھائے تھے، میں کہہ کے دکھاواں تو سویرے پتہ چل جائے گا۔ ایکچولی ان کے کوئی باؤنڈنگ نہیں ہے۔ ہم اس دھرتی سے مٹی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری باؤنڈریز کیا ہیں۔ رانا صاحب اور رضی دادا آپ تو شو میں نورا کشتی کر رہے ہیں، آپ کا کوآپریشن دیکھ کر یوں لگ رہا ہے جیسے باکسنگ رنگ میں محمد علی اور جوفری دیر جپی ڈال رہے ہیں۔ جپی کٹ کے جے پاویں ایک بار گجرا، ساری زندگی رواں تابیدار گجرا، ساری زندگی رواں تابیدار گجرا۔ دادا صورتحال یہ ہے کہ حکومت کی حمایت میں بولنے والے صحافیوں کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو بڑی کتنی شدید تنقید کا سامنا ہوتا ہے؟ اب اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ حکومت کی حمایت میں یا جو مارکیٹ میں ٹرینڈ چل رہا ہے اس کی مخالفت میں۔ اچھی بات۔ یہ بھی ایک اپنی جگہ کے اوپر حقیقت ہے۔ اچھا حکومت کی حمایت میں جو بولنے والے ہیں نا
وہ تنخواہ ضرور لیتے ہیں. آپ نے کبھی وزارت خزانہ کا ترجمان دیکھا ہو, آپ نے کبھی وزارت پاور کا ترجمان ٹی وی پہ بیٹھا دیکھا ہو. 50-50 لاکھ 30-30 لاکھ کے اوپر ان کے ترجمان کا تقرر ضرور ہوا ہے. آپ ان کے بارے میں کوئی غلط خبر دیں, ہفتہ 10-10 دن حکومت کی چترول ہوتی رہے گی, وہ کلیریفیکیشن نہیں کریں گے. ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی آپ جو مارکیٹ میں بیانیہ چل رہا ہے, جب اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے آپ حکومت کے حق میں بول رہے ہیں.